بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، منہاج رمضان کی یہ ٹرانسمیشن اور یہ خصوصی پروگرام آداب نعت کے ساتھ سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ہم نے بہت ساری پہلوؤں پہ، بہت ساری جہات پہ نعت کی بات کی ہے جن کا تعلق آداب نعت کے ساتھ ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا پہ ہم نعت کے آداب اور اس کے تقاضوں کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے اس کی جزیات پہ بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ پروگرام نوجوان نسل کے لیے، نعت سے محبت کرنے والوں کے لیے نہ صرف ان کی رہنمائی کرے گا بلکہ اس سارے ماحول میں تبدیلی کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر، منہاج یونیورسٹی اور منہاج ٹی وی کے باہمی تعاون سے یہ تربیتی پروگرام، جس کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، یہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز مذہبی اسکالر ثنا خان تشریف فرما ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور سرکار کا ذکر بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہماری بہت خوش بختی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے آج کی مہمان شخصیت کا تشریف فرما ہونا ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی بہت برکتوں کا باعث ہے۔ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، جو چیئرمین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، تو لاہور ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی اور ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی شیڈول میں سے انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور آج ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرمایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً ہمیشہ ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے اس پہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ تشریف فرما ہے نوجوان، ممتاز اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خان سید ارباز حسین شاہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی کہ ایسے باصلاحیت لوگ جو ہماری جو نئی نسل ہے جو نعت کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں، تو سینئر ثنا خانوں کے ساتھ ہم نے نوجوانوں کو بھی شامل کیا، اور سید ارباز حسین شاہ ہمارے نوجوانوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا،
بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جیتے رہیں ماشاءاللہ، سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں۔ کیا خوبصورت کلام اور خوبصورت ماشاءاللہ لحن سے آپ نے عطا فرمایا۔ آج ڈاکٹر صاحب ہمارا موضوع آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک ٹیکنیکل موضوع رکھا ہے، ظاہر اس پہ سب لوگ بات نہیں کر سکتے۔ نعت کے فکری اور جو فنی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں اور ہم کس طرح ان تقاضوں سے پہ پورا اتر سکتے ہیں یا پورا اترنے کی کوشش کر سکتے ہیں، فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری لیے سعادت ہے کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں آداب نعت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے حوالے سے کہ آپ کا قرآن اور سنت کے اندر اس قدر تعریف اور توصیف ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وقان خلق القرآن، سبحان اللہ، سبحان کہ پورا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ ٹھیک۔ تو نعت تو بنیادی مقصد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام بیان کرنا اور اہل ایمان کے دلوں میں محبت رسول اور عشق رسول کو اجاگر کرنا ہے۔ ٹھیک، بے شک۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کا مقام، آپ کی خصائص، آپ کے امتیازات بیان کیے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ٹھیک، تو اس کو بہت ہی اچھی طرح بیان کرنا چاہیے۔ اور ایک صاحب نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ جہاں جہاں آپ کا تذکرہ ہے، آپ کی شمائل کا تذکرہ ہے، کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں تذکرہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تو وہ اس قدر وسیع تناظر ہے، اس قدر وسیع تعلیمات ہیں کہ قیامت تک لوگ لگے رہیں گے، اسے اخذ کرتے رہیں گے تو ختم ہونے والا نہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جو شان بیان کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ ٹھیک، پھر رسول یعنی اللہ نعت نگار کا، نعت خان کا قرآن سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ بنیاد ہے، بہت بنیاد ہے، بنیادی یعنی بنیادی تقاضا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو جہاں اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جو بیان کی ہے جی، اس کو وہ پیش نظر رکھے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اس سے بھی پھر اگلا تعلیمات ہمارے پاس یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ اور آداب بھی سکھائے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے اگر تعریف کرنی ہے اللہ رب العزت کی تو وہ کون سا اسلوب ہو، اور میری تعریف بیان کرنی ہے تو اس میں بھی کون سا انداز ہم اختیار کرنا ہے، وہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور ہمارے سیرت نگاروں نے ایسی خوبصورت چیزیں ہمارے لیے سیرت میں اکٹھی کر دی ہیں، الگ الگ اس کی پورشن، اس کی الگ الگ مناہج ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان میں ایک پورا پورشن ہوتا ہے شمائل کا۔ ٹھیک، شمائل میں 3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کا پورا سراپا، صحیح، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو بھی نقش و صورت ہے، اور ایک ایک آپ کی ادا اور آپ کی مسکراہٹ، آپ کا انداز، سب سیرت نگاروں نے بالکل ایک تصویر کے تمثیل کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ٹھیک،
نہیں صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی حضور کے جو اوصاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ بچپن میں کیوں آپ کے پاس رہے، صحیح. بچپن میں آپ کو دیکھا. اس لیے سب سے معتبر روایت جو ہے اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بہت کم لوگوں سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل ترمذی بڑی مشہور ہے، ٹھیک. سینکڑوں اس کی شرح لکھی جی گئی ہاں. ہے. شمائل میں ایک پہلو سراپا کا ہے اور دوسرا پہلو عادات مبارکہ کا ہے، ٹھیک. جسے ہم خصائل کہتے ہیں. صحیح. عادات مبارکہ، اب آپ کی عادت مبارکہ جو بھی ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے، اب اتنی ایک ایک ادا اس کے اندر ہے. اللہ اکبر. اگر آپ نے کوئی تربیت فرمائی ہے، آپ نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہے، کوئی اپنے چہرے کے تاثرات بیان کیے ہیں، تو محدثین صحابہ نے ان کے وہ انداز بھی بیان کیا کیے. بات، سبحان اللہ، سبحان. اور تیسرا پہلو اس کے اندر اخلاق کا ہے. اللہ. یعنی شمائل کے اندر 3 پہلو آتے ہیں. جب سیرت نگار آپ کے جتنے بھی شمائل کا تذکرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، صرف ایک بات ہے ٹھیک. جو کہا گیا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ اکبر. اللہ. بس ایک تقاضا اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اپنی شان ہے، اس کے بعد جو چاہو کہو، ٹھیک. یہ آپ کی شان ہے. اور اس میں یعنی صحابہ اور خود حضور کی نعت لکھی ہے، اس میں اس کا اظہار کیا، اور آپ نے منع نہیں فرمایا. وہاں منع فرمایا ہے جہاں یعنی توحید کے تقاضے یا ایسا کوئی پہلو ہے، تو وہاں آپ نے منع فرمایا ہے. باقی آپ نے فرمایا کہ جو بھی بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی اس میں شامل آتا ہے. تو یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ ہم سیرت رسول میں شمائل کے ایک ایک جز کو دیکھیں. ٹھیک. آپ کے اخلاق عالیہ کا تو جیسا کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی اپنی اپنی خصوصیتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اخلاق جمع کر دیے گئے، اور پھر سے ایک اگلا درجہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ اخلاقی کریمہ تھے، یہ اخلاقی عالیہ ہیں. ٹھیک. تو سب کچھ آپ کو عطا ہو گیا. بالکل ٹھیک. اور پھر عادات مبارکہ ایسی ہیں، یہ اس وقت بڑی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ جو خاص کر اس وقت ہمارے نوجوانوں کے اندر، کہ آپ کے جو معمولات ہیں نا، ان میں بڑی پاکیزگی ہے. یعنی حضور کو اسوہ ہی پاکیزہ ہے، تو وہ ہمیں نعت کے اندر بیان کر کے لوگوں تک پہنچانے چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آ کیوں نہیں رہے ہماری جو ہمارے عہد کی جو نعت ہے، اس میں لکھنے والوں میں بھی اور پڑھنے والوں میں بھی حضور کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا رجحان کیوں کم ہے، اور اس میں جو اپنی مناجات ہیں یا اپنے جذبات کا اظہار ہے وہ زیادہ ہے؟ وہ زیادہ ہے، بالکل. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ہم حل کر میں یہ سکتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو بھی شاعر ہیں، اور اگر وہ شاعر ہی نعت کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جذبات، اس کا محبت اور عقیدت اپنی جگہ بنیادی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر نعت ہوتی نہیں. جی تعلق ہوتا ہے، اور بے پناہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ اشعار کی صورت میں پیش آتا ہے. بالکل اس میں جذبات ہوتے ہیں، اپنے درد کی ترجمانی ہوتی ہے، اپنے تعلق کا جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ تھوڑا سا مطالعہ سیرت کا بہت تقاضا کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے اور بنیادی سورسز سے کیا جائے. ٹھیک ٹھیک. یعنی کمزور روایات کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جب اس قدر صحیح ترین روایات موجود ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ بیان ہی ابھی تک نہیں ہو پائیں. بالکل ٹھیک. اگر ہم ان کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں گے تو ان کی نعت کے اندر وسعت آئے گی، ٹھیک. اور وہ شمائل ہمارے سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک. اس لیے جو بھی لکھنے والے ہیں الحمدللہ بہت عمدہ کلام لوگوں نے لکھا ہے، اور عصری تقاضوں کو پیش نظر رکھا ہے. لیکن اسی کے اندر اگر سیرت کا تھوڑا سا بھی مطالعہ آ جائے گا تو وہ سب چار چاند. چاند. ناظرین، بہت اہم پہلو ہے نعت کے فکری اور فنی تقاضے کیا ہیں اور کس طرح ان کو میٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بنیادی بات انہوں نے کی کہ نعت سے جس کا تعلق ہے، نعت خوانی سے ہے، نعت گوئی سے ہے، اس کو قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعلق ہونا، اور حضور کی سیرت کے ساتھ، اور سیرت میں بھی حضور کے شمائل، حضور کے اخلاق اور حضور کی عادات کو جب تک وہ بغور ان کا مطالعہ نہیں کرے گا، اس کی نعت میں وہ روشنی، وہ چاشنی اور وہ سوز و گداز پیدا نہیں ہو سکتا. اس پہ مزید ہم کچھ پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آداب نعت، اور آج ہم نعت کے فکری اور فنی تقاضوں پہ بات کر رہے ہیں، اور ہماری رہنمائی کے لیے جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، جو شعبہ علوم اسلامیہ کے چیئرمین ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید ارباز حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کلام عطا فرمائیے۔ دل میں ہو یاد تیرے، دل میں ہو یاد تیرے، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو
تیرے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. جناب حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شور آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید ارباز حسین شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جو آپ نے چیزیں بتائیں موجودہ عہد میں اب ہمارے جو نوجوان شعراء ہیں ان کے ہاں تعلیم کی بھی کمی ہے، تربیت کی بھی کمی ہے، مطالعے کی بھی کمی ہے، لیکن شعر کا ذوق ہے. تو اس کمی کو اب وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ نعت کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی جو ماخذ ہیں جی ان جی تک پہنچنا، ان کو حاصل بالکل. کرنا، ان سے گزرنا جی جی ضروری ہے. تو ان کے لیے کوئی جی آسان جی راستہ ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ سکیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ظاہر ہے کہ نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے خصائص ہی کا بیان ہوتا ہے. بس صرف تذکرہ یہ ہے کہ خصائص ایک تو عرف عام میں چیزیں بعض معروف ہو جاتی ہیں، ٹھیک. لیکن ایک نظر پڑھ کے آپ جو خود حضور نے اپنے خصائص بیان فرمائے ہیں. ہوں. اللہ رب العزت نے، ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے اور قرآن سے 100 سے زیادہ خصائص بیان کیے. اللہ قرآن میں اکبر. جو اللہ رب العزت نے خود آپ کے سبحان امتیازات کا ذکر سبحان فرمایا ہے. اللہ سبحان اللہ. بس اس میں صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا مطالعہ کر لیں گے تو ان کی نعت کے اندر خوبصورتی آئے گی اور اس میں استناد آئے گا. ٹھیک. یعنی وہ ایسی ہوگی کہ خود سرد رسول اللہ سے انہیں مل رہی ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح ایک اور بڑا بنیادی پہلو جو ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کا تقاضا ہے کہ جو ہر مسلمان پر واجب ہیں. تو کیونکہ نعت پیغام رسول کے پہنچانے کا بھی ایک انداز ہے صحیح. کہ آپ نہ صرف ہمارے اہل ایمان کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتے ہیں، بلکہ جو اس کا تقاضا ہے محبت رسول کا، ہم سے تقاضا کیا ہے یہ وہ بھی ہمیں بتاتی ہے نعت. ٹھیک. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت ہے، آپ کے صحابہ سے محبت ہے، پھر سب سے بڑھ کر اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ اس بات کا تقاضا ہے. اور ایک اور پہلو جو سب سے وسیع ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیمات نبوی ہے. اب اس میں تو پوری ہمارے یہاں کتابیں لکھی گئی اور اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے. تو اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو ایک سید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو عقل کے خلاف ہو، اللہ اکبر. کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کے اندر یسر کا پہلو نہ ہو، کیا بات. اور کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے اندر کسی انسانیت کی تاکیر ہو. اب دیکھیے یہ نعت اور تعلیمات نبوی اصل میں وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو پیغام دیا جا رہا ہے. کیا بات. اگر ہم اتنا بڑا تناظر سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ نعت کے جو فنی پہلو ہیں، فکری پہلو ہیں، جذبات کا اظہار ہے، وہ تو نعت گو کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک. اور شاعر لکھتے ہی لکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اگر یہ بنیادی مطالبات بھی ہو جائیں تو پھر اور خوبصورتی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک تقاضا میں بس ہمارا شوق ہوتا ہے ہمارے پڑھنے والے نوجوان اور سننے والے دونوں، ان سے تقاضا ہے کہ آداب نعت گوئی اور سماعت کے بھی آداب ہیں. ٹھیک. بالکل. یعنی اس میں خشوع ہے، محبت پیدا ہو، حضور کی دین کی طرف رغبت ہو، رغبت پیدا ہو، عمل کی طرف ترغیب پیدا ہو. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے نسل کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ جو نعت کا بنیادی مقصد ہے نا ٹھیک وہ ہم ادا کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اور جناب سید ارباز حسین شاہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتامی لمحات کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جب ہم آغاز کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت سارا وقت ہے، لیکن گفتگو کرتے ہوئے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ وقت کی گھڑیاں سمٹ جاتی ہیں اور ہمیں بالکل اس کا احساس نہیں ہوتا. بہت سی بنیادی باتیں آج ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں نعت لکھنے، پڑھنے اور سننے والوں کے لیے. اس کے آداب اور اس کے تقاضوں کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے، اس کے فکری اور فنی پہلو جو ہیں ان تک کیسے ہم کما حق ہو اپنی کاوش اور کوشش کر کے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے نعت لکھنے، پڑھنے اور سننے والوں کو جب تک حضور کی سیرت سے شغف پیدا نہیں ہوگا، اور سیرت کے بعد نعت سننے کے بعد بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ نعت عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کس طرح
سیرت رسول کو اپنانے کی طرف ہماری کوشش اور کاوش اس طرف بڑھنی چاہیے۔ جب نعت سنیں تو حضور سے محبت بھی پیدا ہو، اور حضور کے پیغام اور حضور کے عمل کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ استوار ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، یہی ہماری نعت کا مقصد بھی ہے کہ محبت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ آخر میں چند اشعار جو سرکار کی بارگاہ میں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ عطا ہوئے تھے، اور اس کی کیفیات کے ساتھ اللہ کریم یہ حاضری کی کیفیات بار بار ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، اور انہی کیفیات سے مزین یہ اشعار ہیں۔ بخشش و مغفرت کے سفینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، بخشش و مغفرت کے سفینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، حق تعالی کی رحمت کے زینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، مار ڈالا تھا تو نے مجھے جیتے جی، میری بے چارگی دیکھ لے اب میں مصروف جینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، زندگی ہے یہاں ایک تہذیب میں، ایک ترتیب میں، ہر نفس کہہ رہا ہے قرینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، لوٹ آیا ہوں گو کوئے سرکار سے، ان کے دربار سے، دل ابھی تک کہے میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، مجھ پہ سرور عنایت کی برسات ہے، نعت ہی نعت ہے، مدح خیر الورا کے شبینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، دل ابھی تک کہے میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ آداب نعت اس خصوصی پروگرام میں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی اور پروگرام میں آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔